نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی 53 آیات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 54 سے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وإذ قال موسى لقومه يَا قَوْمِ يا قوم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ إنكم ظلمتم أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ أنفسكم باتخاذكم العجل میم ساکن کے بعد با ہے، یہاں غنہ ہونا ضروری ہے۔ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ أنفسكم باتخاذكم العجل فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم عند بارئكم عند بارئكم فتاب عليكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ واسطے اپنی قوم کے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم، ظلمتم ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل ساتھ پکڑنے تمہارے بچڑے کے، ساتھ پکڑنے تمہارے بچڑے کے، فتوبوا الی بارئکم پس توبہ کرو طرف اپنے رب کی، پس توبہ کرو طرف اپنے رب کی، فقتلوا انفسکم پس قتل کرو اپنی جانوں کو، ذالکم یہ تمہارے لیے، خیر لکم بہتر ہے واسطے تمہارے، خیر بہتر ہے واسطے تمہارے، عند بارئکم نزدیک رب تمہارے کے، فتاب علیکم پس لوٹ آئے گا اوپر تمہارے یا توبہ قبول کرے گا تمہاری، انہو بے شک وہ، هو التواب الرحیم وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحیم ہے یا رحم کرنے والا ہے۔ دوبارہ دیکھ لے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے اپنی قوم کے، اے میری قوم بے شک ظلم کیا تم نے اپنے آپ پر، ظلم کیا تم نے اپنے آپ پر، یہ اپنے آپ پر کس کا ترجمہ ہوگا؟ شاباش، انفسکم باتخاذکم العجل ساتھ پکڑنے تمہارے بچڑے کے، یعنی کہ ظلم کیا تم نے اپنے آپ پر۔ کیا ظلم کیا؟ کہ تم نے بچڑے کو پکڑ لیا، یعنی کہ بچڑے کو اپنا رب اور معبود بنا لیا۔ فتوبوا باتخاذکم العجل یعنی کہ ساتھ پکڑنے تمہارے بچڑے کے، یعنی کہ جو تم نے بچڑے کو پکڑا، کیا پکڑا؟ معبود، بچڑے کو معبود پکڑا، یعنی بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ جو کام کیا یہ تم نے کیا کیا؟ اپنے آپ پر کیا کیا تھا؟ ظلم کیا۔ شاباش، اچھا۔ فتوبوا الی بارئکم بس توبہ کرو اپنے رب کی طرف یا لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اور اپنی جانوں کو قتل کرو، اپنی جانوں کو قتل کرو یا اپنے آپ کو قتل کرو، اس کی وضاحت میں انشاءاللہ کرتا ہوں۔ یہ بہتر ہے واسطے تمہارے نزدیک رب تمہارے کے، یعنی تمہارے رب کے نزدیک یہ بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو اور اپنی جانوں کو قتل کرو۔ تو یہ کیا ہوگا پھر؟ فتاب علیکم اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر لوٹ آئے گا، یعنی کہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے یا رحیم ہے۔
جی اس آیت میں پچھلی آیات پچھلے اسباب کے اندر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں۔ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا تو کہ ان کی قوم نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے قوم اب تم کیا کر چکے ہو، جو آپ نے معبود بنایا ہے بچڑے کو، اس وجہ سے تم نے اپنے آپ پر کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے، یعنی کہ یہ گناہ کا کام تم کر چکے ہو۔ اب کیا کرنا ہے، فتوبوا الی بارئکم، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کہا کہ اپنے رب کی طرف پہلے تو توبہ کرو، یعنی اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ اور دوسرا یہ کام تھا فقتلوا انفسکم، اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو قوم تھی اس کے 3 گروہ ہو گئے تھے۔ کتنے؟ 3 گروہ۔ ایک وہ گروہ تھا جو بچڑے کو معبود بنانے والا تھا، دوسرا وہ گروہ تھا واضح طور پر جو بچڑے کو معبود بھی نہیں بناتا تھا اور وہ ان لوگوں کو منع بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو منع بھی کرتے تھے کہ یہ شرک کا کام ہے، یہ اس سے رک جاؤ، یہ نہ کرو۔ تیسرا گروہ وہ تھا کہ وہ بچڑے کی پوجا تو نہیں کرتے تھے لیکن ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں یعنی کل یہ کتنے ہو گئے گروہ؟ 3۔ ایک بچڑے کی پوجا کرنے والے، دوسرے بچڑے کی پوجا نہیں کرتے تھے اور ان کو منع بھی منع بھی نہیں کرتے تھے، اور تیسرا جو اچھا بہترین گروہ تھا وہ کون تھا، اس کی پوجا بھی نہیں کرتے تھے اور ان کو منع بھی کرتے تھے کہ آپ ایسا کام نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ جنہوں نے اس کی عبادت نہیں کی اور ان کو منع بھی کیا، ان لوگوں کو حکم دیا کہ تم ایسے لوگوں کو قتل کر دو جنہوں نے اس کی عبادت کی ہے، سمجھ آ گئی بات کی۔ اور جو درمیانی طبقہ تھا اس کے بارے میں چونکہ جو ہے وہ خاموشی اختیار کی گئی ہے، قرآن مجید میں بھی ان کی کوئی جو ہے وہ نشانی نہیں بیان کی گئی، تو اس لیے ہم بھی ان کے بارے میں خاموشی اختیار کریں گے۔ اور اہل علم نے، مفسرین کرام نے ان کے بارے میں یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر سختی سے کاربند تھے ان کو حکم دیا کہ جو شرک کرنے والے ہیں ان کو قتل کر دو، قتل کر دو، اور جو شرک تو نہیں کرتے تھے لیکن شرک کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، کم علمی کی بنیاد پر یا پھر کمزوری کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کم از کم انہوں نے شرک تو نہیں نہ کیا۔ تو اسی لیے ہمیں بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہماری ایمانی حالت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کم از کم ہمیں اگر کسی کو شرک سے روکنے کی یا بدعات سے روکنے کی طاقت نہیں تو کم از کم ہمیں خود شرک و بدعت کے اندر ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ ایمان کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ برائی کرتا کسی کو دیکھتے ہو، آپ کی ہمت ہے، طاقت ہے، تو آپ اس کو ہاتھ سے روکو، یعنی سختی کرو اس کو روکو، اور اگر اتنی طاقت نہیں تو کم از کم زبان سے کہو، اور اگر آپ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو کم از کم اس کو دل سے برا جانو کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ غلط ہے۔ تو جو دل سے برا جانے گا وہ خود تو نہیں نہ کرے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عمل ہے نا، کہ آپ کسی کو روک اگر زبان سے بھی نہیں سکتے تو کم از کم دل سے برا جانو، یعنی آپ خود وہ کام نہ کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، اور اگر کسی کی برائی کو دیکھ کے اس کا دل کے اندر بھی انسان اس کو برا نہ جانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان سے اس کا دل خالی ہے۔ تو یہی تینوں گروہ جو ہے وہ یہاں ہیں کہ ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا جو بچڑے کی پوجا کرتے تھے، اور قتل کیا کنہوں نے؟ جو پوجا بھی نہیں کرتے تھے اور ان کو منع بھی کرتے تھے، اور جو درمیانی گروہ تھا پوجا تو نہیں کرتے تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے کمزوری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دل اس کی طرف مائل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو ہمیں بھی یہ ضروری ہے کہ کم از کم ہم خود شرک و بدعت نہ کریں اور شرک و بدعت کی طرف مائل بھی نہ ہوں۔ تو یہ فقتلوا انفسکم کا مطلب اپنے جانوں کو قتل کرو، یعنی کہ تمہارے اندر وہ ساتھی جو شرک کرنے والے ہیں ان کو قتل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی کہ انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ یہ شرک والے جو گندے لوگ ہیں وہ مزید گندگی نہ پھیلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے،
کہ یہ جو شرک و بدعت والے لوگ ہیں یہ ختم ہو جائیں اور جو پاک لوگ ہیں وہ باقی رہ جائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے لیے یہ چیز بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر آپ ایسے عمل کریں گے، ایسا کام کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ بھی تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ بے شک وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ انسان کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ذہن میں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز یعنی اگر پسند نہیں تو ہمیں اس سے رکنا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہمیں کبھی بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، میں ایسا کوئی بھی عمل نہ کروں جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور شرک و بدعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث ہے یا ناراضگی کا؟ ناراضگی کا۔ اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، اگر غلط کام کرتے ہیں ہم ان کو روک سکیں تو روکیں، نہیں روک سکتے تو کم از کم ان کا حصہ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔